بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ آج ہم برج نارائن چک بستی کی نظم خاک ہند پڑھنے جا رہے ہیں، تو چلو شروع کریں۔ اے خاک ہند تیری عظمت میں کیا گماں ہے، دریائے فیض قدرت تیرے لیے رواں ہے، تیرے جبیں سے نور حسن ازل عیاں ہے، اللہ رے زیب و زینت کیا اوج عز شاں ہے۔ ہر صبح ہے یہ خدمت خورشید پر ضیاء کی، کرنوں سے گوندتا ہے چوٹی ہمالیہ کی۔ پہلے میں آپ کو بتاؤں تھوڑی سی، یہ دریائے فیض وہ دریائے فیض یعنی فیض سے مراد فائدہ، اور ازل سے مراد شروع، عیاں سے مراد ظاہر۔ یہاں پہ برج نارائن چک بست فرماتے ہیں، اپنے ملک کی پاک مٹی کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اس سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ تو بہت عظیم ہے، یعنی اپنے وطن کی مٹی سے کی طرف اشارہ کر کے وہ فرماتے، اس مٹی سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، یعنی ہندوستان کی مٹی سے، ہند سے مراد ہندوستان۔ اے خاک ہند تیری عظمت میں کیا گماں ہے، یعنی اے ہندوستان کی مٹی، اے بھارت کی خاک، اے بھارت کی سرزمین، تیری بڑائی کا کیا کہنا ہے، تیری عظمت کا جواب نہیں، تو بہت عظیم ہے، تیری بڑائی میں کوئی شک نہیں ہے۔ تیرے لیے قدرت کی جو بلائی ہے، یعنی تیرے لیے جو قدرت کی بلائی ہے ہمیشہ سے ہی رواں ہے، ہمیشہ تجھ پہ قدرت کی بلائی رہی ہے، ہمیشہ اس بلائی کے دریا تجھ میں تو ہمیشہ سے رواں ہے یہاں تیری مٹی میں، یعنی قدرت بھی ہمیشہ تجھ پہ مہربان رہی ہے، تیری جبیں سے نور حسن ازل عیاں ہے۔ اور یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے، تجھ پہ خدا کا کرم ہے، تیری عظمت کا یہ حال ہے کہ تیرے ماتھے سے ازل سے، یعنی تیرے ماتھے سے شروع سے حسن کا نور ظاہر ہے۔ تیری سجدج اور تیری شان شوکت، یعنی تیری اللہ رے زیب، تیری سجدج اور تیری شان شوکت، تیری اونچائی، تیری بلندی کا کیا کہنا۔ یہاں پہ ہم یعنی تیری شان شوکت، تیری عظمت کیا، اس کا ہمیشہ تجھ پہ ہمیشہ قدرت کی مہربانی رہی ہے، تیری جو عظمت یہ ہمیشہ سے ہی اونچی رہی ہے، ہمیشہ تو عظیم رہی ہے، کس سے مخاطب ہے، وطن کی مٹی سے۔ اس خاک دل نشیں کے چشمے ہوئے وہ جاری، چین و عرب میں جن سے ہوتی تھی آبیاری، سارے جہاں پہ جب تھا وحشت کا ابر طاری، چشم و چراغ عالم تھی سرزمیں ہماری، شمع عدم نہ تھی جب یونان کے انجمن میں، تاباں تھا مہر دانش اس وادی کہن میں۔ اس بند میں چک بست فرماتے ہیں، اس کے خیال کے مطابق، یعنی شاعر کے خیال کے مطابق، اس ملک کی مٹی ایسے دریا سے نکلی ہے، یعنی چشمے سے مراد یہاں دریا، یعنی اس خاک دل نشیں، اس وطن کی مٹی ایسے، اس وطن کی جو مٹی ہے ایسے، اس سے ایسے دریا نکلے ہیں، اس مٹی سے یعنی ہندوستان کی مٹی سے ایسے دریا نکلے ہیں جنہوں نے چین اور عرب کو سیراب کیا ہے، یعنی جنہوں نے کس کو سینچا ہے، چین اور عرب کو، عرب اور چین جیسے ممالک کو۔ مراد یہ جب، یعنی اس سے مراد جب یہ ساری دنیا جہالت، اس دنیا پہ جہالت کے بادل چھائے ہوئے تھے، منڈلا رہے تھے، یہ ملک اس وقت سے ہی دنیا کو روشن اور اجالا دیتا تھا، جب یونان کی محفل میں، یعنی جب یونان کی، جس کو آپ انگریزی میں گریک کہتے ہیں، جب یونان کی محفل میں بالکل تاریخ ہی تھی، وہاں پہ وہ علم ادب کی شمع روشن نہیں تھی، تاریخ ہی تھی، تب اس وقت یہ ملک عقل و حکمت کی سورج چمک رہا، یعنی اس ملک میں بھی حکمت اور عقل کا سورج چمک رہا تھا۔ شاعر کہتے ہیں کہ بھارت دنیا کی قدیم تہذیب ہے، یعنی یہ جو بھارت ہے یہ دنیا کی قدیم تہذیب ہے، یہ اس وقت علم و ہنر کا گہوارہ تھا جب دنیا ابھی بھی جہالت اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی، یعنی یہاں تب بھی عقل کے اہل عقل موجود تھے، یعنی یہاں تب بھی اہل عقل موجود تھے جب پوری دنیا جہالت کے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی، اور یہ جو ہمارا ملک ہے یہاں پہ حکمت اور علم کا گہوارہ موجود تھا۔ گوتم نے آبرو دی اس معبد کہن کو، سرمد نے اس زمیں پر صدقے کیا وطن کو، اکبر نے جام الفت بخشا اس انجمن کو، سینچا لہو سے اپنے رانا نے اس چمن کو۔
سب سور بیر اپنے اس خاک میں نہاں ہیں، ٹوٹے ہوئے کھنڈر ہے یا ان کی ہڈیاں ہیں۔ یہاں پہ کچھ دانشور لوگوں کے، کچھ بزرگ لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں جنہوں نے اسی مٹی سے جنم لیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ بھارت جو ایک پرانی عبادت گاہ ہے، یعنی یہاں پہ برسوں سے لوگ عبادت کرتے آئے ہیں، یہاں پہ بہت سارے مذاہب کے لوگ رہ رہے ہیں، اور یہاں پہ یہ پرانی عبادت گاہ ہے جہاں پہ عبادت پہلے سے شروع سے ہوا کرتی تھی ہر مذہب کے سے، یعنی یہاں بہت پرانے مذاہب ظہور میں آئے۔ اور مہاتما، اور خاص کر انہوں نے کچھ لوگوں کی بات، گوتم بدھ یعنی مہاتما بدھ، جو اس ملک کو مزید، جنہوں نے اس ملک کو مزید عزت بخشی ہے، انہوں نے ایک نئے مذہب کا آغاز کیا ہے، انہوں نے ایک نئے مذہب کی داغ بیل ڈالی ہے، اس کی یہ بنیاد ڈالی ہے جس کا نام ہے بدھ مت۔ بدھ مت یعنی یہ گوتم بدھ نے اس مذہب کی بنیاد ڈالی، وہ اس کے بانی ہے بدھ مت کی۔ یہ مذہب دنیا کے اور یہی مذہب دنیا کے کئی ممالک میں پھیلا ہے۔ اور شیخ سرمد، یعنی شیخ سرمد جیسے ولی نے، اللہ کے ولی نے اپنے ملک سے آ کر، یعنی دوسرے ملک سے آ کر وہ اس ملک میں رہنے لگے۔ بادشاہ مغل بادشاہ یعنی اکبر، جنہوں نے اس ملک کے لوگوں میں محبت اور یکجہتی کا جام بانٹا، یعنی انہوں نے ہمیشہ اس ملک کے لوگوں کو جوڑے رکھا، ایک دوسرے کا ہو کے بنا کے رکھا، اور سبھی لوگوں کی بھلائی مد نظر رکھی، ہر کسی بنا کسی مذہب کی، بنا فرق کیے ہوئے کہ کوئی کس مذہب سے ہے، ہر مذہب کے لوگوں کو اس نے ایک نظر سے دیکھا، ہمیشہ ان کو، ان کی اچھائی، ان کی بھلائی کو مد نظر رکھا، ہر طرح کے لوگوں کی۔ یہ سبھی بہادر لوگ، یعنی رانا جیسے لوگوں نے اس وطن کو اپنا خون دیا ہے، اس وطن کو اپنے خون سے سینچا ہے، یعنی گویا کہ یہ سبھی بہادر لوگ اسی مٹی میں سمائے ہوئے ہیں۔ اب اس کی نشانیاں، یعنی اب ان کی نشانیاں چاہے وہ کھنڈروں کی صورت میں موجود ہے یا ہڑیوں کی صورت میں موجود ہے۔ دریا و در سے اب تک اس کا اثر عیاں ہے، اپنی رگوں میں اب تک ان کا لہو رواں ہے، اب تک اثر میں ڈوبی ناقوس کی فگاں ہے، فردوس گوش اب تک کیفیت ازاں ہے، کشمیر سے عیاں ہے جنت کا رنگ اب تک، شوکت سے بہہ رہا ہے دریائے گنگ اب تک۔ دریائے گنگ سے مراد دریائے گنگا۔ یہاں پہ شاعر فرماتے ہیں اس بند میں کہ ماضی کے بہادر لوگوں اور ان کی تہذیب کے اثرات اب بھی یہاں، یعنی کہ ماضی کے جو بہادر لوگ گزرے ہیں، ان کی تہذیبوں کی، ان کی بہادری کے اثرات ابھی بھی ان دیواروں میں موجود ہے، اور یہی دیواریں پرانی تہذیب کی عکاسی کرتی ہے۔ اب بھی ان لوگوں کا خون ہماری رگوں میں بہہ رہا ہے، ان بزرگوں کا خون ہماری رگوں میں دوڑ رہا ہے۔ مندر میں بجائے جانے والے سنگ کی آواز، یعنی مندر میں بجائے جانے والے گھنٹے کی آواز وہی تاثیر دکھاتی ہے، وہی تاثیر ہے اس میں۔ مسجدوں میں ہونے والی اذان آج بھی کانوں میں گونج رہی ہے، وہ بھی آج بھی کانوں میں رس گھول رہی ہے۔ کشمیر آج بھی جنت کا نظارہ پیش کر رہا ہے۔ دریائے گنگا اور جمنا آج بھی اسی شان و شوکت سے بہتے ہیں، یعنی ابھی نہ کچھ بدلا ہے، یعنی جو پرانی تہذیب تھی وہ ابھی بھی موجود ہے ان سب چیزوں کی شکل صورت میں، یعنی ابھی بھی وہ تہذیب موجود، ابھی وہ ختم نہیں ہوئی ہے۔ اگلی سی تازگی پھولوں میں اور پھلوں میں، کرتے ہیں رقص اب بھی طاؤس جنگلوں میں، اب تک وہی کڑک ہے بجلی کی بادلوں میں، پستی سی آ گئی ہے دل پر کے حوصلوں میں، گل شمع انجمن ہے گو انجمن وہی ہے، حب وطن نہیں ہے خاک وطن وہی ہے۔ یہاں پہ چک بست فرماتے ہیں اس بند میں، ملک کے پھولوں اور پھلوں میں وہی تازگی ہے، وہی مٹھاس ہے، وہی رنگ ہے، وہی تازگی ہے۔ باغوں میں اب بھی مور اپنا رقص کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اب بھی مور ناچ رہے ہیں، ناچتے ہیں، بجلی اب بھی اسی آب و تاب سے چمکتی ہے۔ یہ سب کچھ تو اپنی جگہ قائم ہے، یعنی پرانی تہذیب ابھی بھی اپنی جگہ قائم ہے، لیکن لوگوں کے دلوں کے حوصلوں میں کمی آ گئی ہے۔ بس فرق اتنا ہے کہ لوگ اگر کچھ بدلا ہے تو وہ لوگوں کی سوچ بدلی ہے، تو وہ لوگوں کی ان کا حوصلہ ان میں کمی آ گئی ہے۔ محفل تو وہی ہے لیکن محفل میں اندھیرا چھا گیا ہے، یعنی محفل وہی ہے لیکن ایک ہی کمی آ گئی ہے، ایک بات بدل گئی ہے کہ اس میں اندھیرا چھا گیا ہے، شمع محفل جو ہے وہ بجھ گئی ہے۔ وطن کی مٹی تو وہی ہے لیکن اہل وطن، مٹی وطن کی وہی ہے لیکن اہل وطن جو ہے، وطن کے رہنے والے لوگ ہیں،
ان کے دلوں میں محبت کی، وطن کی محبت کی پہلی جیسی نہیں رہی۔ شاعر لوگوں میں سے حب یعنی اصلی مقصد تو شاعر کا لوگوں کے دلوں میں حب الوطنی کا جذبہ جگانا ہے۔ اے سورے حب قومی اس خواب سے جگا دے، بھولا ہوا فسانہ کانوں کو پھر سنا دے، اٹھ مردہ مجسموں کی افسردگی مٹا دے، اٹھتے ہوئے شرارے اس راکھ سے دکھا دے، حب وطن سمائے آنکھوں میں نور ہو کر، سر میں خمار ہو کر، دل میں سرور ہو کر۔ آخری بند میں چک بست فرماتے ہیں، یعنی یہ قوم اور ملک کی محبت کے بگل سے درخواست کرتے ہیں، یعنی قوم کی محبت اور ملک کی محبت کی گھنٹی سے درخواست کرتے ہیں کہ تو پھر سے بجنا شروع ہو جا، اے وطن کی گھنٹی، اے وطن کی محبت کی گھنٹی، تو پھر سے بجنا شروع ہو جا اور لوگوں کو خواب غفلت سے جگا دے۔ یعنی جو لوگ سوئے ہوئے جن کے دلوں میں وطن کی محبت کم ہوتی جا رہی ہے، ان کو پھر سے جگا دے۔ یہاں پہ انہوں نے مردہ جسم جو قرار دیا ہے، یہ لوگوں کے ساتھ اس کو مجسمہ تو اسٹیچو کو کہتے ہیں، یعنی یہاں پہ مردہ جسم سے مراد غفلت میں سوئے ہوئے اہل وطن، یعنی ان کو پھر سے اس غفلت کی نیند سے جگا دے۔ لوگ وطن کی محبت کا فسانہ جو بھول گئے ہیں وہ انہیں پھر سے سنا دے، لوگوں پر جو مایوس اور بے پرواہی چھائی ہوئی ہے وہ ختم ہو جائے، مردہ دلوں کی خاک سے وہ چنگاریاں اٹھیں۔ یعنی میں چاہتا ہوں کہ مردہ دلوں کی خاک سے وہ چنگاریاں اٹھیں، شرارے سے مراد چنگاریاں وہ اٹھیں کہ لوگوں کی آنکھوں میں وطن کی محبت کی روشنی ابھرے، اور دل و دماغ وطن کی محبت سے، جو ہمارا دل و دماغ ہے وہ وطن کی محبت سے منور ہو جائے، یعنی روشن ہو جائے۔ یہی دل و دماغ حب الوطن کی جذبے سے سرشار ہو جائے، شاداب ہو جائے، اور سبھی لوگ ملک قوم کی بہبودی اور بہتری کے جذبے کے ساتھ جی جان سے جٹ جائیں، یعنی جی جان سے اس وطن کے لیے پھر سے کام کریں۔